سے زیادہ جاننے والا میرا صحابی معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تم بھی یہ کہہ رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ بھی تقویٰ ہو گیا نا، زبان کا تقویٰ. ہاتھ سے کوئی عمل نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے جو حق کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو. تہمت ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، یہ کوئی شے نہ نکلے. اچھا، اس کی بھی بڑی مناسبت ہے. دیکھیے نکاح کے محفل سے میاں بیوی میں عام طور پر تفترش اگر پیدا ہوتی ہے تو زبان سے ہوتی ہے عام طور پر. یا شوہر کی زبان بچھو کے ڈنک کے مانند ہے، جب بولتا ڈنک مارتا. وہ اللہ کی بندی جو ہے 10 دفعہ برداشت کرتی ہے تو 11ویں دفعہ بول پڑتی ہے، تو وہ جو تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے وہ شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گئی. یا لڑکی زبان دراز ہے، زبان پر قابو در حقیقت گھریلو جو چپکلیشیں ہیں ان کو روکنے والی سب سے بڑی چیز کہ جو بولنا پہلے تول لو. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایک ذرا تھوڑی سی اس کے اندر شرم کی بات ہے، لیکن وہ حدیث نبوی ہے، میں آپ کو سنا دوں. حضور نے فرمایا 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو. تمہارے جسم کے 2 بہت چھوٹے سے اعضاء ہیں، ان کی ضمانت دے دو کہ غلط استعمال نہیں ہو گیا. جنت کی ضمانت مجھ سے لے دو. ایک وہ شے جو تمہارے 2 گالوں کے درمیان ہے، زبان، مجھے ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہو. اور ایک وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے، تمہاری شرمگاہ، مرد کی ہو یا عورت کی، اس کا غلط استعمال نہیں ہو. یہ 2 ضمانتیں مجھے دو، باقی پورا جسم 2.5 من کا جسم تو باقی ہے، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، جنت ملے گی. قولوا قولا سدیدا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دل میں اگر تقویٰ ہے اور زبان پر اگر قابو ہے، زبان بھی تقویٰ والی ہے، یصلح لکم اعمالکم. وہی بات جو حضور نے فرمائی، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم. اور اگر کوئی بنائے طبع بشری کوئی خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی تو بخش دے گا. ومن یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. حضور کا خطبہ یہاں ختم ہو گیا. 3 حدیثیں علماء نے ایڈ کی ہیں، کیوں کی ہیں وہ بھی میں بتا دوں گا. عام طور پر 2 حدیثوں کو ایسے پڑھ دیا جاتا ہے نکاح کے وقت کہ جیسے یہ ایک ہی حدیث کے 2 ٹکڑے، نہیں، 2 علیحدہ حدیث ہیں. النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. بظاہر تو اس کے کوئی سبب نہیں معلوم ہوتا. کھانا کھانا بھی آپ کی سنت تو تھی نا، آپ نے کبھی کہا کھانا کھانا میری سنت ہے؟ یا کبھی آپ قرآن میں پاتے ہیں کھانا ضرور کھایا کرو؟ جو آپ کا کبھی خاصا وہ تو آپ پورا کرتے ہیں. یہ ہمارا معاملہ ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس کی وجہ ہے خاص، جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے پوری طرح. دنیا کے اکثر مذاہب میں تصور یہ ہے روحانی اعتبار سے برتر زندگی ان کی ہے جو شادی نہیں کرتے، تجرد کی زندگی گزارتے. بات تھوڑی سی ان کی معقول بھی ہے. سوچ لیجئے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی، گھر گرہستی کے مسائل، بچہ بیمار ہے، دوڑو ڈاکٹر کے پاس، بڑا ہو گیا اور پڑھائی ہے، وہاں پہ داخلہ نہیں مل رہا، یہاں داخلہ نہیں مل رہا، بیوی بیمار ہے، 100 کھکیڑ. کجا ایک جسم کا پالنا، کجا یہ کہ 10 افراد کے ایک کنبے کا. اللہ کو کیسے یاد کرے گا؟ بظاہر کہیں آپ میری طرف اس کو منسوب کر دیں، بظاہر اس کے اندر ایک لاجک ہے. اسی بنیاد پر عیسائیوں میں راہب اور راہبت شادی نہیں کرتے، ہندوؤں میں جوگی سنیاسی، بدھ مت میں بھکشو. لیکن یہ چونکہ ایک تقاضا ہے نفس کا جو اللہ نے رکھ دیا ہے،
اور فطری تقاضے پر اگر کوئی غیر فطری قدغن لگائی جائے گی تو وہ کسی غلط راستے پر پڑ جائے گا۔ اب جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیت کی تاریخ میں، ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر یہ موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ عیسائیوں کا خانقاہی نظام، ان کی خانقاہوں کے اندر راہب اور راہبائیں رہتے، شادی نہیں کی ہے، لیکن تہخانے کے اندر حرامی بچوں کے قبرستان بنے ہوئے۔ کیسے روکو گے بھائی؟ ہاں کچھ لوگ کر جاتے ہیں کنٹرول، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، عام آدمی نہیں کنٹرول کر سکتا۔ اب آج کل جو کچھ آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، جمی سواگڑ کا جو حشر ہوا، بہت بڑا پادری، بہت بڑا ملازم، احمد دیدار سے مناظرہ کیا تھا، اگر شکست کھائی تھی، اس کا پھر جو کچھ آیا ہے کچا چٹھا۔ اب کیتھولک جو ہے زیادہ وہ جو ان کے ہیں پادری، ان کا جو حصہ آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہوں گے، کیا ان کا کردار ہے؟ تو یہ غلط کام ہے۔ تمہارے جسم میں جو تقاضے اللہ نے رکھے ہیں، ان لنفسک علیک حقا، ہمارا دین اتنا متوازن ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہیں کھانے کا تقاضا ہے تو کھاؤ، لیکن حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، ضرورت کے مطابق کھاؤ، اسراف نہ کرو۔ تمہارا جنسی تقاضا پورا کرو، لیکن حلال ذریعے سے پورا کرو، حرام سے نہ کرو۔ اس لیے کہا النکاح من سنتی۔ اور اس میں ایک اشارہ اور میں آپ سے کر دوں، ہمارے ہاں بھی بعض اوقات کچھ بزرگوں، کچھ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جاتا ہے، اجی انہوں نے تو بس ساری عمر اللہ سے لو لگائے رکھی، شادی نہیں کی۔ اس جملے سے ان کی تو مدح ہوئی یا نہیں ہوئی، حضور پر قدح ہو گئی، حضور کی توہین ہو گئی۔ حضور تو کہتے ہیں میری سنت ہے، میں نے 11 شادیاں کی ہیں، 9 ازواج ایک وقت میں میرے گھر میں نہیں ہیں۔ اگر تو اس کے ساتھ روحانیت نہیں ہو سکتی تو حضور میں تو کوئی روحانیت کا امکان نہیں تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن یہ بھی لازم نہیں ہے کہ آپ خام خواہ بزرگوں پر تنقید کریں، لعن طعن کریں، کوئی ضرورت نہیں۔ کیا پتا ان کے کیا حالات تھے، کیا پتا کیا مجبوری تھی، اللہ جانے وہ جانے، لیکن کبھی مدح کا لفظ نہ نکلے ان کے لیے اس اعتبار سے، اور ان کا تقویٰ وغیرہ علم اس کی آپ مدح کریں، لیکن یہ چیز کہ انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی، یہ مدح کے مقام پر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ قضا ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمان میں، اس تیر کا جو ہے کہاں جا کر لگ رہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کو لگ رہا ہے۔ اور وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ابھی، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ کس کے ضمن میں آئی تھی؟ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، یہ انتہائی زاہد اور عابد انسان تھے، اور بڑا کنٹراسٹ ہے ان میں اور ان کے والد میں۔ عمرو بن العاص بہت بڑے سیاستدان، بڑے جنرل، لیکن ان کے بیٹے عبداللہ اتنے متقی، اتنے زاہد، اتنے عابد، ساری رات کھڑے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اور ہر روز روزہ رکھا ہوا، نہ بیوی سے کوئی سروکار ہے، نہ آنے والوں سے کوئی سروکار ہے۔ حضور کو اطلاع ملی، آپ نے بلایا، ان کے تقویٰ اور ان کی عبادت گزاری کی تعریف نہیں کی۔ یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے کیا یہ خبر نہیں دی گئی، یعنی یہ جو میں سن رہا ہوں صحیح ہے یا غلط، کہ تم ساری رات نماز پڑھتے ہو اور ہر روز روزہ رکھتے ہو؟ عرض کیا بلا یا رسول اللہ، ایسا تو ہے حضور۔ فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے ملنے والے جو آنے والے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ تو النکاح من سنتی۔ نمبر 2، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ کڑوی بات ہے، مقطع میں آپ پڑھی ہے، سخن گسترانہ بات،
یہ بہت سو کو بہت بری لگے گی میری بات، خدا کے لیے اس یقین کے ساتھ میری بات سنیے کہ میں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک دینی فریضہ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ لاکھ اپنی جگہ سمجھتا ہو کہ میں محمد کا امتی ہوں، میرا امتی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم شفاعت کے امیدوار بن کر حضور کی طرف دیکھیں اور حضور فرمائے دفع ہو جاؤ، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میری سنت، اب سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور کا طرز عمل۔ سنتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، جیسے آپ اکنامکس میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں میکرو اکنامکس، مائکرو اکنامکس۔ تو میکرو سننا، مائکرو سننا۔ مائکرو سننا کی مثال سب سے مائکرو، سب سے چھوٹی، مسجد میں داخل ہو تو دایاں آگے جائے بایاں نہ جائے، باہر نکلے تو بایاں پہلے نکلے دایاں نہ نکلے۔ کسی نے تو نکلنا ہے بھائی، لیکن احساس رہے کہ داخل ہوتے ہوئے دایاں آگے، نکلتے ہوئے بایاں آگے۔ بیت الخلاء میں جا رہے ہو تو بایاں آگے دایاں بعد میں، نکل رہے ہو تو دایاں پہلے بایاں بعد میں۔ سنت پر عمل ہو گیا، ثواب مل گیا۔ رات کو سونے لگے، قبلہ رخ ہو جاؤ، کروٹ لے لو قبلے کی طرف، اور اپنے گال کے ہاتھے اپنی داہنی ہتھیلی رکھ لو، اللہ مزید توفیق دے تو مسنون دعا بھی مانگ لو، سنت ہو گئی۔ اب میں مائکرو سنت کی کوئی تفصیل یہاں نہیں دے سکتا، وہ تو جن کا پہلے ذکر آیا ہے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب بہت جامع اس موضوع پر موجود ہے، اسوہ رسول۔ لیکن ان چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت، میکرو کا کبھی بعد میں آئے گا، چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت داڑھی ہے، جس کا رکھنا سنت مؤکدہ ہونے میں تو شک ہی نہیں ہے، بہت سے علماء کے نزدیک واجب ہے۔ اور یہ سنت وہ سنت ہے جس کے لیے حکم دیا حضور نے، کیف اللحا وقص الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کتراؤ۔ یہ صرف حضور کی سنت نہیں، تمام انبیاء اور رسول کی سنت، تمام اولیاء اللہ کی سنت۔ وہ 11ویں والے بھی اگر ہیں تو ان کی بھی سنت تھی، 11ویں دینے والوں وہ سنت والے تو نہیں ہوتے، وہ 11ویں دے رہے ہیں بس۔ اچھا، یہ سنت ایسی عجیب ہے کہ ہے تو ہر دم ہے اور نہیں ہے تو یکسر نہیں ہے۔ بعض سنتیں ایسی بھی ہوتی کبھی رہ گئی، فرض کیجئے ظہر کی پہلی 4 سنتیں رہ گئی اور آپ کو جلدی بھی ہے کسی کام میں، تو اگر رہ گئی کوئی بات نہیں ہے، سنت ہے، کبھی رہ جائے، اکثر آپ پڑھیں۔ یہ سنت ہے کہ ہے تو ہمہ وقت ہے اور ہے نہیں تو زیرو، آل اور نل لا کہلاتا ہے فزیولوجی میں، ہے تو پوری اور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے، مسنون سنت، مسنون داڑھی۔ دور سے آپ کو پتہ لگے گا یہ مسلمان آ رہا ہے، ورنہ کیا پتا کوئی عیسائی ہے، کوئی بدھ مت کا آدمی ہے، کوئی ہندو ہے، کون ہے کیا پتا۔ یہ ہماری پہچان ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی۔ غور کر لیجئے، ہم نے کسی کی سنت کو چھوڑ کر کسی کی اختیار بھی تو کی ہے، حضور کی سنت چھوڑ کر کرن کی سنت اختیار کی کہ نہیں؟ کسی نہ کسی کا تو راستہ آپ اپنائیں گے۔ داڑھی مڑانا کب سے شروع ہوا؟ جب کرزن صاحب تشریف لائے تھے انگریز کی پیروی میں، الناس علی دین الملوکہم، اور اب وہ روش ہے، چل رہی ہے، پوری دنیا کا معاملہ یہی ہے، بھیڑ چال ہے۔ میں نہیں سمجھتا آپ سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہو جس نے سوچ سمجھ کر حضور کی سنت ترک کر کے اور داڑھی بڑھانی شروع کی ہو۔ نہیں، رواج ہے بس۔
لیکن اس پر بھی ہمارے علماء اب کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. جمعہ کے خطبوں میں تو یہ باتیں آنی چاہیے. کیا کہیں؟ دیہات میں جاگیردار یا کوئی زمیندار سامنے بیٹھا ہوا داڑھی مڑائے ہوئے، کیا کہیں اس کے سامنے؟ شہروں میں بھی اکثر و بیشتر انتظامیہ کے افراد جو ہیں وہ داڑھی موڑے ہیں، کیا کہیں؟ لیکن میں آپ سے خیانت برتوں گا اگر میں اس کا ذکر نہ کروں. اینڈ اٹس نیور لیٹ، ٹو لیٹ. ابھی چاہے آپ کی عمر 60 کی ہو گئی ہو، 70 کی ہو گئی ہو، نہ گھبرائیے کہ کیا کہیں گے لوگ. داڑھی رکھیے، جوان ہے ضرور رکھے، ضرور رکھے، ضرور رکھے. حضور کے ساتھ ہمارے تعلق کا یہ ایک پیمانہ ہے، آئینہ ہے. اب آئیے میکرو سنت، بڑی سنت، وہ سنت جس کے بارے میں دو اختلاف ہو ہی نہیں سکتے، دو رائے ممکن نہیں، جو آپ نے پورے 23 برس کام کیا ہے، صبح بھی کیا، دوپہر کیا، شام کیا، رات کیا. ورنہ باقی سنتوں میں اختلاف ہے. رفع یدین اختلاف ہے کہ نہیں؟ احناف کے ہاں نہیں ہے، ایک ہی دفعہ ہے بس تکبیر اولیٰ کے ساتھ، بعد میں نہیں ہے. شوافع، حنابلہ ان کے ہاں ہے، اہل حدیث کرتے ہیں. تو اختلاف تو ہو گیا نا کہ یہ سنت ہے یا نہیں. ایک اور اختلاف میرے سامنے آیا. مسجد نبوی میں نے شیخ البانی جو بہت بڑے محدث ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کو میں نے دیکھا مغرب سے 5-7 منٹ پہلے مسجد میں آئے اور آتے ہی نیت باندھی. میں حیران ہوا کہ ہم نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے پوری طرح طلوع ہو جانے تک کوئی سجدہ، کوئی نماز نہیں، اور عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج کے غروب ہو جانے تک پوری طرح کوئی نماز نہیں، کوئی سجدہ نہیں. معلوم ہوا یہ بھی لوگوں کے نزدیک سنت ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ جو مسجد میں داخل ہو وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے بغیر مت بیٹھے. اب یہ 2 حدیثیں آ گئی ایک دوسرے کے مقابل. اب یہ فقہا کا کام ہوتا ہے کہ کون سی حدیث جو ہے وہ قابل ترجیح ہے. یہ بھی حدیث ہے عصر کے بعد کوئی سجدہ نہیں، غروب شمس سے قبل، اور فجر کے بعد کوئی سجدہ نہیں، طلوع شمس سے قبل. حدیثیں ٹکرا گئی نا. تو لیکن وہ سنت جو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں، میکرو سننا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. وحی کے آغاز سے لے کر زندگی کے آخری دم تک حضور نے 2 کام کیے: دعوت اللہ اور اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. کیا کوئی لمحہ اس سے خالی تھا؟ راتوں کو کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ عمرو بن ہشام یا عمر بن الخطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے. دن بھر انا لک فی النہار صبحا طویلا، محنت و مشقت. کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے. کیا نہیں کہا گیا؟ کذاب کہہ رہا ہے، جھوٹا. پھر صحابہ نے کیا کیا تکلیفیں نہیں جھیلی اس تبلیغ دین کے لیے، پھر اقامت دین کے لیے. کئی 100 صحابہ نے جانیں دی ہیں تو دین قائم ہوا تھا، یوں ہی نہیں ہو گیا تھا، گھر بیٹھے نہیں ہو گیا تھا. حضور زخمی ہوئے ہیں، خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اتنا خون چلا گیا کہ بے ہوش ہو گیا. خبر اڑ گئی ہے غزوہ احد میں کہ آپ کا انتقال ہو گیا. یوم طائف میں آپ کے جسم اثر پر پتھراؤ ہوا ہے، پورا جسم جو ہے زخمی ہو رہا ہے، ٹخنوں کو خاص طور پر نشانہ بنا کر پتھر مار رہے ہیں. یہ سارا کچھ کس لیے تھا؟ یہ ہے سنت، سب سے مؤکد سنت، سب سے بڑی سنت. اسے آج ہم جانتے ہی نہیں. دین کی تبلیغ کیسے کریں گے ہمیں خود پتہ نہیں دین کسے کہتے ہیں. تو پٹھان کا لطیفہ، ایک ہندو کے سر پہ رکھ دی تلوار، پڑھو کلمہ. انہوں نے کہا خان صاحب پڑھواؤ. یہ کلمہ تو ہمیں بھی نہیں آتا. ہم کیا پتا ہے کسی کو، ہم نے سیکھا ہی نہیں. ہم نے ڈاکٹری پڑھ لی، ہم نے انجینئرنگ کر لی، ہم آج کل MS کمپیوٹر دوڑ لگی ہوئی ہے.
اونچے اداروں میں 30,000 روپیہ ماہانہ فیس دے کر لوگ پڑھ رہے ہیں. لمس لاہور میں جو ہے 30,000 منتھلی. دین کو کون پڑھتا ہے؟ تو مولوی کا کام ہے، اس کو جاب دے دیں گے، مسجد میں خطیب بنا دیں گے، بس. یہ ہے سنت، میکرو سنت، سب سے بڑی سنت جو پورے 23 برس رہی. اور سنیں گے تو شاید اور مجھ سے پریشان ہو جائے. مکان بنانا سنت نہیں ہے، حضور نے نہیں بنایا. جائیداد چھوڑ دینا سنت نہیں ہے، حضور نے نہیں کوئی جائیداد نہیں چھوڑی. سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور کا طرز عمل. کوئی نسبت ہے ہماری، کوئی تعلق ہے ہمارا. من رغب عن سنتی فلیس منی. نوجوان عزم کرے کہ عربی پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے اور سمجھائیں گے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بڑے بوڑھے جا کر لوگوں سے یہی کہیں کہ بیٹو ہماری تو زندگیاں ہم نے ضائع کر دیں، اب سوائے رونے کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں. لیکن یہ رونا بھی اللہ قبول کر لے گا. تم تو خدا کے لیے پڑھو، دین پڑھو. عربی کوئی مردہ زبان نہیں ہے، سنسکرت کی طرح. انہوں نے سنسکرت کو زندہ کر دیا، عبرانی کو زندہ کر دیا اسرائیل جیسے چھوٹے سے ملک میں. اور عربی تو دنیا میں سب سے بڑے علاقے میں جو ہے بولی جانے والی زبان ہے. ہم نہیں پڑھ سکتے. اس کا الف با کا وہی ہے جو ہمارا اردو کا ہے. وہ بھی دائیں طرف سے لکھی جاتی ہے، یہ بھی دائیں طرف سے ہے. اردو سندھی کا کوئی ایک جملہ نہیں ہو سکتا جس میں عربی کا لفظ نہ ہو. جملہ عربی کا لفظ ہے، لفظ عربی کا لفظ ہے. پھر بھی ہم عربی نہیں پڑھ سکتے تو کیا تبلیغ کریں گے؟ ہاں بڑے بوڑھے بھی جو تبلیغ نہ کر سکے، کسی جماعت سے وابستہ ہو کر محنت وقت دینا جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے. اس میں داعیوں کی بھی ضرورت ہے، مقررین کی بھی ضرورت ہے، مدرسین کی بھی ضرورت ہے، دریا بچھانے والوں کی بھی تو ضرورت ہے نا، پوسٹر لگانے والوں کی بھی تو ضرورت ہے. جو کام کر سکتا ہو کرے. کسی مشین میں، بڑی مشین میں چھوٹا سا پرزہ بھی بہت اہم ہوتا ہے. وہ چھوٹا سا پرزہ خراب ہو گیا، پوری مشین کھڑی ہوئی. لیکن اس جد و جہد سے فارغ کوئی نہ رہے. آخری حدیث، یہ 2 حدیثیں تو عام طور پر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں. تیسری کا میں نے اضافہ کیا ہے جس کا سب سے پہلے ذکر ہو چکا ہے. اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور مسجدوں میں رکھا کرو. اور پوری حدیث میں ایک ٹکڑا اور بھی ہے، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ مِنَ الدُّفُوفِ. اور نکاح کے موقع پر دف بجایا کرو. تو کیوں؟ اعلان عام کے لیے. کوئی اور ذریعہ تو تھا نہیں، لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، کوئی دعوتی کارڈ تو آپ چھاپ نہیں سکتے تھے، چھاپنے کا سوال ہی نہیں، اخبار نہیں کہ اس میں اطلاع شائع کرا دیں. اعلان عام کیسے ہوگا؟ کہیں سے دف کی آواز آئی ہے، بھائی کیا بات ہے، فلاں کی شادی ہو رہی ہے فلاں کے ساتھ. بات پھیل گئی. میں نے اپنی 5 بچیوں کی 7 دفعہ شادی کی ہے. ایک بیوہ ہو گئی تو دوبارہ نکاح کیا، ایک کی ہمیں خلا لینی پڑی تو اس کا دوبارہ نکاح. تو 5 بچیاں، 7 دفعہ نکاح. اور میں اپنے آنسو کبھی ضبط نہیں کر سکا ان کی رخصتی کے وقت. اور میں صرف یہ کرتا تھا، کوئی کارڈ بھی نہیں، اخبار میں چھوٹا سا اشتہار کہ میری بچی کا نکاح ہے فلاں وقت فلاں جگہ. جو تشریف لا سکتے سر آنکھوں پر دعائے خیر میں شریک ہو جائیں، نہ آ سکتے ہو اپنی جگہ دعائے خیر دیں، بس ختم. کوئی دف بجانے کی اب ہمیں ضرورت نہیں رہی. تو اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد. اعلان عام طے کیا کرو اور مسجدوں میں رکھا. اس پر تو ہم عمل کر سکتے ہیں. بس اسی پر وہ خطبہ ختم ہے اور اسی پر میرا یہ خطاب ختم ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.